اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ جو مادیت پرست ہیں وہ صرف مادہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، وہ صرف فزیکل چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، وہ دنیا کی زیب و زینت ہی کو دیکھتے ہیں، وہ اس مادت پرستی یا مادیت پرستی کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کو بڑا حقیر اور بہت بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مادیت پرستی کے پیچھے کتنے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور حرص بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے جن لوگوں کو ہم نے زیب و زینت دی ہے دنیا کی، ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے نہ دیکھیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رکنے میں صبر سے کام لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے دلوں میں ایک سکینت ڈال دی تھی جس کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ان کا مضبوط ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ جو اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دین کو بچا لیتا ہے، جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مشقت سہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا اور درست راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ دعا تھی کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ اللہ کے بندو، توحید کے اوپر یہاں بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کے جو مخالف اعمال ہیں جیسے شرک ہے اور جیسے کفر ہے ان کو بیان کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس سے دور رہنا بھی انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر انسان کا دین جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اصحاب الکہف نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانیں گے تو ہم نے بہت بڑی برائی کی ہے اور ہم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، دین کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا سورۃ الکہف میں جیسے آیا کہ یہ قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا بنا لی ہیں، یہ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو یہ کوئی دلیل پیش کریں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ان کے حوالے سے اصحاب الکہف کے حوالے سے اختلاف کرنے لگے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر جو لوگ غالب آئے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم مسجد بنا لیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کے پاس یا قبروں کے اوپر گنبد بنا لینا یا مسجدیں بنا لینا یہ شرک ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ میتوں سے مختلف امیدیں لگانے لگتے ہیں اور ان سے آ کے مختلف چیزیں مانگنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ اے مسلمانوں، اس بابرکت واقعے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اصحاب الکہف ایک جیسے تھے، بلکہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق بہت زیادہ تھا۔ ان کے اندر جو اختلاف تھا وہ ہمیں نہیں نظر آتا، ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا۔ وہ سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہف کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک شخص کو بھیجیں گے۔ سب مل جل کر کام کر رہے تھے، سب ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کا مقصد واضح تھا، اور جو محنت تھی ان کی وہ ایک دوسرے کی محنت کو بڑھا رہے تھے۔ نیک لوگ تھے، اور جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جو برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو ان کی صحبت کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ جو اچھی توقعات رکھنے والوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو ان کی اچھی باتوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں صبر سے کام لو اور ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹاؤ۔ اے بھائیو،
ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک اور سبق یہ بھی ہے جو کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے سے متعلقہ ہے کہ جن سے انسان کو دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان نیک لوگوں نے جب آپس میں بات چیت کی تو وہ آپ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھلا ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں، تو بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اب کتنی دیر سوئے پڑے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی کہ جب لوگ اصحاب الکہف کی گنتی کے بارے میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دینا کہ ان کی تعداد بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور اس حوالے سے کسی سے دریافت نہ کرنا اور اس کے بارے میں بحث بھی نہ کرنا۔ تو کہیں بحث مباحثہ اور کہیں کسی چیز کے بارے میں کھوج لگانا اسی چیز کے بارے میں ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی فائدہ موجود ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کھوج لگانے سے گریز کرنا چاہیے جن میں انسان کی دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔